صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ تو بھی وہیں پر جا کے جہاں پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا کے جہاں پر سب کی بگڑی بنتی ہے، سب کی بگڑی بنتی ہے۔ ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ عشق شاہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حالت میں، عشق شاہ بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حالت میں، مفلس و خستہ حالت میں، نام محمد کے میں قربان، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دور ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ کلام، اس کے صرف دو اشعار پڑھتے ہیں۔ تمام احباب عرص پاک کے محفل کے اندر حاضر ہیں، یہ سب کی زیارت بھی فرمائیں اور اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام اس کے اندر میرے ساتھ شامل بھی ہو جائیں۔ بڑی محبت کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کلام کو لکھا ہے، مشہور زمانہ کلام ہے۔ تمام احباب محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، محبت کے ساتھ مل کے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھا
بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ معزز حضرات، درخواست گزار ہوں بھائی محمد فیاض چشتی صاحب سے وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، میں غلامان احمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، قابل فخر ہے موت میری، قابل رشک ہے میرا جینا، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مہرباں تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر، دولت عشق سے دل غنی ہے، میری قسمت ہے رشک سکندر،
مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ میرے دل میں ہے یادیں آپ میرا سر جھکا رہے پیش نظر ہو آپ میرا سر جھکا رہے پیش نظر ہو آپ میرا سر جھکا رہے جب تک رہوں جہاں میں کرم آپ کا رہے جب تک رہوں جہاں میں کرم آپ کا رہے یہ آرزو نہیں ہے کہ قائم یہ سر رہے یہ نہیں ہے کہ قائم یہ سر رہے میری تو یہ دعا ہے تیرا سنگ در رہے میری تو یہ دعا ہے تیرا سنگ در رہے فرقت کی سختیاں منظور ہے مگر فرقت کی سختیاں مجھے منظور ہے مگر اتنا ضرور ہو کہ تجھے بھی خبر رہے ایسا کہ تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر ایسا کہ تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر اتنا ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے اے جان جان تمہیں تو ہو مقصود کائنات اے جان جان تمہیں تو ہو مقصود کائنات میرا نشان رہے نہ رہے تو مگر رہے بے دم کی آرزو ہے کہ مرنے کے وقت بھی بے دم کی آرزو ہے کہ مرنے کے وقت بھی صورت حضور کی میرے پیش نظر رہے صورت حضور کی میرے پیش نظر رہے دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا چہرہ نبی کا دیکھ کر کہنے لگے سبھی کہ نظروں کے آج سامنے قرآن ہو گیا تو جس نے نوکری
میرے حضور کی کلندر بنا تو کوئی باہو سلطان ہو گیا زمین آسمان مکیلا مقام حضور رب نہیں ہے وہ سدرا کراری حبیب الہی وہ سدرا کراری حبیب الہی کوئی دوسرا نہیں ہے زمین آسمان میں مکان مقام سب انبیاء مصطفیٰ کے الہی جو بنتا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا جو بنتا نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا وہ بندہ خدا نہیں ہے زمین آسمان مکیلا مقام رہا عمر جسے آسیوں کا سرے حشر جو بھی نہ امت کو بھولے مثال اس کرم کی جواب اس عطا کا مثال اس کرم کی جواب اس عطا کا کہیں مل سکا نہیں ہے وہ سدرا کراری حبیب الہی سب دائیوں اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا نہیں ہے وہ سدرا کراری حبیب الہی بلا کیا کرے کو
ہے تعریف ان کی ظہوری کسی سے نبی کی ثنا کا ظہوری کسی سے نبی کی ثنا کا ہوا حق ادا سدرا کراگی حبیب الہی کوئی دوسرا ہے نہیں ہے دو شعر تو ہے زمانے کا مولا تیرا اونچا ہے سب سے گرانا تو ہے سارے زمانے کا مولا تیرا اونچا ہے سب سے گرانا کربلا کے شہیدوں کا صدقہ یا علی میری بگڑی بنانا کربلا کے شہیدوں کا صدقہ یا علی میری بگڑی بنانا اے ولایت کے سردار سے آئے منگتے تمہارے ہی در پر آئے منگتے تمہارے ہی در پر برد و مولا علی میری جولی تیرا قائم رہے آستانہ برد و مولا علی میری جولی تیرا قائم رہے آستانہ کہ یا سرکار سائم جان دے دے گا سرکار سائم میں غلام علی مرتضی ہوں پنجتن کا میں ادنا خدا میں غلام علی مرتضی ہوں جان لے یہ سارا زمانہ کربلا کے شہیدوں کا صدقہ یا علی میری
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ عقیدت و محبت کی پھول پیش کرتے ہیں اور یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رحمت میرے حضور دی واجاں پہ مار دی، رحمت میرے حضور دی واجاں آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں، آجا گناہگارا میں تینوں بچا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، گناہگار کی بخشش کا سامانے کریں گے، آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں، آجا میں تینوں بچا لواں، کیونکہ اس جنس کو محشر میں خریدیں گے محمد، جس جنس کا کوئی بھی خریدار نہ ہوگا، آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں، آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں۔ منقبت کے دو تین اشعار۔ نہیں ہے دعویٰ مجھے کوئی پارسائی کا، نہیں ہے دعویٰ مجھے کوئی سائی کا، سہارا بس ہے تیرے در سے آشنا
جبیں پہ نہیں داغ بے وفائی کا، میری جبیں پہ نہیں داغ بے وفائی کا، سہارا بسے ہے تیرے در سے آشنائی کا، تیرے کرم نے کیا سب سے بے نیاز مجھے، نہیں ہے خوف زمانے کی بے وفائی کا، نہیں ہے خوف زمانے کی بے وفائی کا۔ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد الصلاۃ نہایت واجب الاحترام محفل حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، انتہائی واجب الاحترام صاحبزادہ آفتاب صاحب، صوفی محمد اقبال صاحب، فضل کریم صاحب، اور بانی محفل جناب غلام نبی یوسفی چشتی صابری صاحب، دیگر معزز علماء کرام، سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ فروری کا دوسرا پیر شریف حضرت صاحب قبلہ کی اصل میں یہ 40ویں کے عرس کی تاریخ ہے، تو یہ سعادت محترم نبی احمد صاحب کو اللہ کی توفیق کے ساتھ ملتی ہے کہ وہ حضور قبلہ عالم کی یاد میں اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، جوش ملی آبادی کا ایک مصرع صرف عرض کروں گا۔ یہ جو میں کہتا ہوں نا اللہ کی توفیق کے ساتھ، تو جوش نے کہا تھا میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ۔ تو ہم تو وضو بھی کرتے ہیں تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تیری توفیق سے ہی کیا ہے۔ اگر مصلی پہ کھڑے ہونے کی طاقت دی ہے تو مولا تیری توفیق سے ہی ملی۔ تو یہ اتنا بڑا جو سلسلہ نبی احمد صاحب کو اس صدی کے آغاز میں 2002-2003 میں حضرت صاحب نے عطا فرما دیا، یہ سلاکے کی بھی خوش قسمتی ہے۔ میں نے قاری صاحب تلاوت فرما رہے تھے سورہ رحمان کی، تو میں تو کوئی تقریر اور یاد کر کے آیا تھا، تو ظاہر ہے پھر جیسے جیسے عطا کا معاملہ ہے، سبحان اللہ، تو یہ آیت میرے ذہن میں ٹھہر گئی، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، بے شک، ہر چیز کو فنا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔
یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کا ویسے تو آپ جب قرآن کریم کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں گے تو ترجمے میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال کا چہرہ جو ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ وجہن چہرے کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ متشابہات سے باز رہنے کا حکم ہے تو انسان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ جب متشابہات والی آیات پڑھتا ہے تو اپنے گرد و نواح سے مثال لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم لفظ چہرہ کہیں گے تو اس کا یہ جو عام انسانوں کے چہرے ہوتے ہیں اس کی نظر اس طرف چلی جائے گی، اور اللہ اس چہرے سے پاک ہے۔ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے۔ تو وجہن کا عربی زبان میں جو معنی ہے وہ ہے پہچان۔ وجہن پہچان کو کہتے ہیں۔ چہرے کو وجہن اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے پہچان ہوتی ہے۔ انسان کے چہرے کو وجہن اس لیے کہتے ہیں کہ اس چہرے سے انسانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ نبی احمد صاحب کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ نبی احمد صاحب ہیں۔ صاحبزادہ حسیب صاحب کا چہرہ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ صاحبزادہ حسیب صاحب ہیں۔ تو اس لیے انسانی چہرے کو بھی وجہن کہتے ہیں۔ یہ میں نے اس تفصیل میں نہیں جانا، صرف دو جملے عرض کرنے ہیں۔ پہچان دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ذات کی اور ایک صفات کی۔ چہرے سے ذات کی پہچان بھی ہوتی ہے اور صفات کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ چہرہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بس ایک ذات کی پہچان۔ جو ہی آپ شاہ صاحب کا چہرہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ ایک نعت خوان بھی ہے، ان کی جو صفت ہے نا وہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے۔ تو چہرے دیکھ کے کبھی کسی نے بڑی اچھی داڑھی رکھی ہوتی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھ کے کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، یہ جھوٹا ہے۔ کسی کا چہرہ دیکھ کے آپ کہتے ہیں یہ بڑا محبت والا ہے، یہ کسی سخی کا چہرہ ہے۔ اب ایک چہرے کی ضرورت تھی جیسے اس کی ذات کی پہچان بھی ہو، اس کی صفات کی پہچان بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس چہرے کو وجہ اللہ کہتے ہیں، جس سے اس کی ذات کی پہچان بھی ہو، اس کی صفات کی پہچان بھی ہو۔ تو قرآن نے کہا کہ باقی تو ہر چیز فنا ہو جانی ہے، باقی رہنا ہے اس کی پہچان نے۔ جس جس در سے اس کی پہچان ہوتی ہے اس نے باقی رہنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تیرے رب کی پہچان جہاں سے ہوتی ہے، کہاں سے ہوگی پہچان؟ ولی کے لیے ایک دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ولی کی ایک خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ جہاں بندے اور اللہ کی رضا ایک ہو جائے، جہاں بندے کی اور اللہ کی مرضی ایک ہو جائے اس کو ولایت کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تھا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ۔
کیسے حساب لگا لیا منکروں نے کہ بندہ میرا ہو اور وہ میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ کیسے سوچ لیا تم کہ بابا فرید بندہ اللہ کا ہو اور وہ کسی اللہ کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ آج کل ہمارے ہاں بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ قرآن کریم آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، میرے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو میرا ولی ہوگا وہ میرے دشمنوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات. من دونی اولیاء، مجھے چھوڑ کر. تو جہاں بندے کی اور اللہ کی مرضی ایک ہوتی ہے اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، جب بندے کی اللہ کے ساتھ مرضی ایک ہوتی ہے. کیا بات ہے. اب جتنے بھی اس کائنات میں، یہ چونکہ امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں یہ بات لکھی، یہ روایت آپ نے اس کتاب میں درج کی کہ جیسے پہلے نبیوں کو ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، ویسے ہی پہلی امتوں کے ولیوں کو بھی علی کی ضرورت تھی. یہ امام احمد بن حنبل لکھ رہے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے بندے کی بات نہیں کر رہا. جیسے نبیوں کو فیض پاک پیغمبر سے ملا، ویسے ولیوں، پہلے ولیوں کو بھی فیض علی المرتضیٰ سے ملا. اور بیت اللہ شریف میں علی کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو گھر اللہ کا ہے وہی علی کا ہے. اللہ کا اور علی کا گھر ایک ہے. کیا بات. اس لیے بیت اللہ میں بھیجا. تو جو ولی ہیں وہاں رضا ایک ہوتی ہے، جو علی ہے وہاں اللہ کا علی کا گھر ایک ہوتا ہے. مرج البحرین یلتقیان. اس کی ایک تفسیر یہ بھی لکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کا، دو سمندروں کا ذکر کیا، جاری دو سمندر. کچھ ظاہری طور پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ دو سمندر مل رہے ہیں دو، لیکن ان کا پانی آپس میں نہیں مل رہا، ان کی رنگت علیحدہ علیحدہ ہے. ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے، اور ایک تفسیر اس کی یہ لکھی گئی ہے کہ وہ دو سمندر آپس میں ملے. ایک یہ ہے کہ ان کا پانی دور تک نہیں ملتا، علیحدہ علیحدہ ان کی رنگت. آج کل آپ وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں دونوں سمندروں. ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ دونوں سمندر ملے، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور وہاں سے دو موتی پیدا ہوئے، لؤلؤ اور مرجان. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی دوسری آیت یہ بتا رہی ہے کہ ان دونوں سمندروں کے ملنے سے یہ موتی پیدا ہوئے. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، وہ دونوں سمندر ملے. میں ایک دفعہ کہیں یہ گفتگو کر رہا تھا تو ایک مولوی صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 4 صاحبزادیاں ہیں تو باقیوں کا اتنا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوال اس نے کیا تھا. تو میں نے پھر قرآن کریم کی یہ آیات ان کو سنائی تھی کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کا ذکر زیادہ اس لیے ہے کہ ان دونوں سمندروں کو، ایک نبوت کا سمندر اور ایک ولایت کا سمندر، ان دونوں سمندروں کو ملانے والی نہر کا نام فاطمہ ہے.
یہ امام احمد بن حنبل نے ایسے ہی نہیں یہ روایت لکھ دی. اور پھر یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تو ان دونوں کے ملنے سے جو موتی پیدا ہوئے وہ حسن و حسین پیدا ہوئے. بہرحال یہ تو پچھلی آیات تھی. قاری صاحب نے مہربانی فرمائی سورہ رحمان کی تلاوت کی تو میں نے کہا اس پہ بات کر دوں تھوڑی سی. تو کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جہاں جہاں بھی اللہ کی پہچان کی بات ہے اس نے باقی رہنا ہے، باقی ہر شے نے فنا ہو جانا. اچھا عجیب بات یہ ہے آگے ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب اس کا بھی آپ ترجمہ دیکھیں گے نا تو سب نے تقریباً یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ. ترجمہ یہی لکھا ہو. اردو زبان چونکہ بہت کمزور ہے، لیکن اہل علم جب اس پہ بحث کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیچھے فنا کی بات ہو اور آگے یہ ہو کہ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو فنا نعمت تو نہیں ہوتی نا، فنا جو ہے یہ تو نعمت نہیں ہے. تو اس لیے اس کا یہ ترجمہ یہ کرنا کہ اچھا اس سے اگلا جو رکوع ہے نا آخری، اس میں بھی یہ ایک بات ہے. کبھی آپ دورہ قرآن کریں گے تو اس میں یہ ساری بات ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ سورہ رحمان کا آخری رکوع کہ یہ جو دنیا میں بڑے اکڑے پھرتے ہیں نا ان سے اللہ قیامت والے دن فرمائے گا ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون. یہ جو مجرم جٹلاتے تھے نا ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم. یطوفون بینا و بین حمیم آن، اور اس کے آگے پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب مثلا بات جہنم کی ہو رہی ہے تو ترجمہ کیا کریں گے کہ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو جب کبھی اہل علم کے ہاں اس پہ بحث ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہر آیت میں اس کا ترجمہ علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے آپ پر یہ ترجمہ پڑھ کے کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ترجمے سے آپ اس کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے. تو وہ کہتے ہیں کہ آلاء کا معنی لیا گیا ہے نعمت. فَبِأَيِّ آلاء، نعمت کس لفظ کا معنی ہے؟ آلاء کا. تو آلاء کا معنی صرف نعمت نہیں ہے، آلاء کا معنی طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے. اور جب اللہ فرمائے گا نا کہ جس جہنم کو جھٹلاتے تھے یہ ہے وہ جہنم، تو وہاں ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ کی کس کس طاقت کا انکار کرو گے، اس کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے. اور جب یہ جو پہلی آیت ہم سیکھ رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا معنی بھی وہی ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم. کہ ظاہراً تو بابا فرید بھی دنیا سے چلے گئے، مولا علی بھی چلے گئے، حسین بھی چلے گئے، وہ باقی کیوں ہیں؟ تو پھر اللہ یہ سوال کرتا ہے اس کی کس کس طاقت کا انکار کرو گے؟ وہ چاہے تو جنہوں نے اس کی پہچان کروائی ہے پھر وہ ان کو باقی رکھتا ہے، کس کس قدرت کا انکار کرو گے؟ مقابلہ کر کے دیکھ لو. تو قانون قرآن کا یہی ہے کہ جہاں پہچان ہوتی ہے نا رب کی. میں رات چونکہ ادھر ناروال میں جو بات چل نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے کہ یہ دین دی گل شروع کرنی ہے تے گھروں کرنی آئے نہیں بھی لوکاں نوں دین دستے رہو تے اپنے گھر والی بھول جاؤ. نہیں وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر والوں نوں ڈراؤ، انہاں نوں تنبیہ، اپنے قریبی جڑے نے انہاں نوں بلاؤ. اب حکم آ گیا اللہ کا، قریبیوں کو اللہ کا پیغام دینا. اب مکے میں توحید کا اعلان کرنا ہے تو اللہ کا گھر بھی موجود ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ یہاں پہ یہ یوسف آباد میں نبی احمد صاحب کے گھر ہی یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی اگر حضرت صاحب قبلہ کا ذکر ہوگا تو ظاہر ہے ان کے گھر میں ہی ہوگا نا. یہ عجیب بات تھی کہ توحید کا جلسہ ہے. ہاں یہ حضرت صاحب قبلہ نے یوسف آباد اس کا نام رکھا. تو وہاں پہ انتخاب جس گھر کا کیا گیا وہ حضرت ابو طالب کے گھر کا کیا گیا. جناب ابو طالب کے گھر میں توحید کی پہلی محفل ہوئی، اللہ کا پیغام دینے کے لیے، وانذر عشیرتک الاقربین کے لیے. حضرت ابو طالب کا میں یہاں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک جملہ عرض کر دوں. ایک دفعہ یہ بڑی بحث چل نکلی تھی کہ آپ محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں یا محمد بن عبداللہ پہ ایمان لاتے. یہ بھی ایک دور میں بحث رہی ہے کہ آپ محمد بن عبداللہ پر ایمان لاتے ہیں یا محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں. چونکہ فتنے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی بڑی ایسی بحثیں شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے اس دور کے اولیاء کرام نے بھی کہا تھا کہ ہم محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ محمد بن عبداللہ ہی محمد الرسول اللہ ہے. محمد الرسول اللہ کون ہے؟ جو محمد بن عبداللہ ہے. لیکن ایمان محمد الرسول اللہ پہ لاتے ہیں. کیوں؟ اگر محمد بن عبداللہ پہ ایمان لائیں گے تو پھر ابو لہب کو بھی ماننا پڑے گا، اور محمد الرسول اللہ پہ ایمان لائیں گے تو پھر ابو طالب کو ہی ماننا پڑے گا. پھر گنجائش کسی اور کے لیے نہیں نکلے گی، چونکہ توحید کے اعلان کے لیے پہلا جلسہ جناب ابو طالب کے گھر میں ہوا. اور دعوت کون دے رہا تھا؟ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم. اور بھائی رشتہ داروں کے گھروں میں کون جا رہا تھا؟ تمام رشتہ داروں کو بلا کے لائے. یہ نبی احمد صاحب بھی جو لنگر پکا رہے ہیں نا، یہ سنت ہے. یہ ساری چیزیں ذہن میں، اس کو کہتے ہیں دعوت ذو العشیرہ. یہ سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں باتیں، ہم کو ہوا میں بات نہیں کر رہے. دعوت ذو العشیرہ. تو بلایا سارے خاندان والوں کو اور ان کو کھانا کھلایا، لیکن وہ کھانا کھا کے چلے گئے. رولا ڈال کے انہوں نے کہا بات نہیں سننی ہم. تو اب جب دوسری دعوت ہوئی تو اس میں پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اب پہلے بات سنو گے، کھانا بعد میں کھلائیں گے. تو یہ دعوتیں دونوں سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی، پہلے کھانا کھلانا بھی اور بعد میں کھانا کھلانا بھی. آپ پہلے کھانا کھلا کے بھی دعوت دے سکتے ہیں اور دعوت دینے کے بعد بھی آپ کھانا کھلا سکتے ہیں. دونوں صورتیں موجود ہیں. اب جب کھانا پہلے کھا لیا تھا وہ تو ختم ہو گیا معاملہ. اب دوسری محفل تھی. ابو لہب شور کرنے لگا، ہم نے بات نہیں سننی. اب کعبے کا متولی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا. جناب ابو طالب پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے.
سردار عبد المطلب کے بعد اب کعبے کے متولی وہی تھے نا. آپ نے فرمایا اسکن یا حمار، او گدے بیٹھ جا، چپ کرو گدے. یہ توحید کے جلسے کا پہلا فتویٰ تھا کہ گستاخ رسول انسان نہیں ہوتا، گدھا ہوتا. یہ توحید کے جلسے کا پہلا فتویٰ تھا. اب دیکھیے ایک طرف یہ جلالت جناب ابو طالب کی، اور دوسری طرف جو ہی خاموشی طاری ہوئی، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جملہ کہا، قم یا سید، قم یا مولائی، اے سید اٹھو، میرے مولا اٹھو. آج ابو طالب بھتیجے سے بھائی سے مخاطب ہوئے تو فرمایا گدے بیٹھ جا. اب بھتیجے سے مخاطب نہیں تھے، محمد الرسول اللہ سے مخاطب. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. یہاں یہ نہیں ہے کہ میں نے بڑی پرورش کی ہے اور میں نے بڑا ساتھ دیا ہے، میں بنو ہاشم کا سردار ہوں، آخر میرا بھتیجا ہی ہے. نہیں، میرے سید اٹھو، ہائے ہائے ہائے، میرے مولا اٹھو، ان سے گفتگو فرماؤ. سلیقہ بتایا ہے نا کہ ابو طالب بھتیجے سے خطاب نہیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول کو پکار رہے تھے، اور اللہ کے رسول کو تو انہی لفظوں سے پکارا جا سکتا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعدکم بعدا. یہ آیت تو بعد میں نازل ہوئی تھی، ترجمہ ابو طالب نے پہلے لوگوں کو بتایا تھا. یہ 18ویں پارے کی آیت ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے. لیکن یہاں ایک بڑا جملہ، اللہ غنی، کہ میرے پیغمبر نے کسی کا احسان رکھا نہیں، نہ جس نے بھی خدمت کی ہے اس کو پھر پتہ نہیں کتنا زیادہ کر کے واپس کیا. میرے پیغمبر نے کسی کا احسان نہیں رکھا. مثلا مجھے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مرشد کسے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جہاں سے توحید کا نور ملتا ہے، جہاں سے رسالت کا نور ملتا ہے، جہاں سے قرآن کا نور ملتا ہے، یہ انوار جہاں سے ملے. اس جمعے شاید میں یہ بات کر رہا تھا، جو لوگ جمعہ مبارک پہ تھے، کہ ایک راہبر ہوتا ہے اور ایک رہنما ہوتا ہے. راہبر راہ دکھانے والا ہوتا ہے اور رہنما منزل تک پہنچانے والا ہوتا ہے. قرآن راہبر ہے، مصطفیٰ راہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں. کہتے ہیں نا ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی، ان کو نہیں پتا. بتا دینا سیدھا راستہ یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن انگلی پکڑ کے منزل تک پہنچانا. میرے آقا نے کسی کا احسان نہیں رکھا، عطا کیا، سب کو عطا کیا. اور یہاں پہ چونکہ آج تفصیل کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں عرض کرتا، صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ ابو طالب نے بڑی محفل میں ایک دفعہ صرف یہ جملہ کہا ہے. آپ پیر کرم شاہ صاحب کی ضیاء النبی بھی پڑھیں، باقی قصیدے کے انہوں نے تقریباً 90 اشعار لکھے ہیں جو حضرت ابو طالب نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے تھے. پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء النبی جو سیرت کی کتاب، اس میں وہ سارے اشعار درج کیے. باقی بھی سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جملہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ ہی کہا ہے. نبی پاک کو سید اور مولا نبی کہہ کے بڑے اشعار میں پکارا ہے.
لیکن سید اور مولا اسی موقع پہ کہا تھا، اور میرے پیغمبر نے بھی پھر کیا عنایت کی کہ ابو طالب تو نے تو ایک دفعہ مجھے سید کہا ہے، میں تیرے بیٹے علی کو قیامت تک سید بنا دوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو نے ایک دفعہ مجھے مولا کہا ہے، اب قیامت تک علی کو لوگ مولا کہیں۔ من کنت مولاہ فاز علی مولا۔ تو یہ رہنمائی، یہ اللہ کا نور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی ہے بات کہ خلافت باطنی جو ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا انتخاب کیا۔ وہ باطنی فیوز و برکات یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اور یہ آیت اب ہمیشہ ذہن میں رہے کہ وہ پاک پتن شریف ہو، وہ کلیر شریف ہو، وہ اجمیر شریف ہو، وہ 17 میں نبی احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہوں، وہ ننگل شریف ہو، لاہور شریف ہو، یہ باقی رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے علی سے وابستہ ہیں، اس خلافت باطنی سے وابستہ ہے۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے در اقدس سے فیض ملتا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ اس فیض کی میں نے صرف ایک بات، چونکہ حضرت صاحب قبلہ کا عرس مبارک بھی ہے، آپ پتہ نہیں کس حوالے سے میری گفتگو کو دیکھتے ہیں، میں تو صرف ایک حوالے سے ہی دیکھتا ہوں۔ میں چونکہ اس وقت 1980 میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، اور حضرت صاحب قبلہ حج کرنے کے لیے پہلی دفعہ تشریف لے گئے تھے، تو واپسی پہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ یہی دعا کی تھی کہ یہ میرا بچہ اللہ رسول کا ذکر کرے اور میں بیٹھ کر سنوں۔ تو میں تو جب بھی ذکر کرتا ہوں اس حوالے سے کرتا ہوں کہ اب بھی وہ یہ ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کا مجھے نہیں پتا آپ کس حوالے سے دیکھتے، اور یہ عنایت بھی جمعۃ المبارک میں بھی ایسے ہی ہوتی تھی۔ بھائی اقبال صاحب تو چونکہ ہر جمعے کو آتے تھے، حضرت صاحب قبلہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ جو ایک ترچھی نگاہ منبر کی طرف جب مجھے دیکھتے تھے، وہی فیوز و برکات کے نزول کا وقت ہوتا تھا۔ فیض تو وہاں کا ہی ہے سارا نا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیض ان کے ذریعے سے یہاں تک پہنچایا، پھر اس گفتگو میں تاثیر بھی دی، اثرات جو ہیں وہ بھی الحمدللہ لوگوں تک اثر پہنچتا ہے۔ ایک حدیث صرف میں نے عرض کرنی ہے چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، پھر شجرہ شریف بھی ختم شریف بھی ہونا ہے۔ سرکار نے فرمایا لا يدخل الجنت منو، تم میں سے کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان والا نہ ہو۔ اس پہ میں نے جمعے پہ بھی تفصیلاً عرض کیا تھا کہ بخشش کے لیے اور شفاعت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور اس حدیث میں کیا فرمایا کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ تؤمنو، یہاں تک کہ وہ ایمان والا ہو جائے، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا تؤمنو حتیٰ تحابو، فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں محبت نہیں کرتے۔ مجھے
یہ میں پہلی دفعہ آپ سے کہنے لگا ہوں، صاحبزادہ سیف صاحب کو صرف اس بات کا علم ہے، میں جب کبھی حضرت صاحب کے در اقدس پہ حاضر ہوتا ہوں، مجھے کوئی پوچھے نا کہ کہاں جا رہے تو میں کہتا ہوں بارگاہ محبت میں جا رہا ہوں، چونکہ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں محبت نہیں ہے۔ جہاں سے نفرتیں نکلتی ہیں وہاں ایمان ہی نہیں ہوتا، وہاں فیض کیا ملے گا؟ اب میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں نے بی اے کے کورس میں پڑھی تھی 1987 میں، حدیث کی کتب میں تو میں نے بعد میں پڑھی تھی، پہلے میں نے اپنے کالج کے کورس میں یہ حدیث پڑھی تھی۔ اور میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نسخہ نہ بتاؤں کہ تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے، ایک طریقہ بتا دوں، چونکہ ایمان کے لیے محبت ضروری ہے۔ تو سرکار نے فرمایا افش السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو، ایک دوسرے کی سلامتی چاہو، تم صاحب ایمان ہو جاؤ گے۔ تو اب یہ سیکوینس جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھنا کہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ ایمان والا نہیں، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ محبت نہیں کرتا۔ اس کی شرح میں صرف ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ایک جملہ صرف، کہ عبادتوں میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے، سجدے سے بڑی عبادت کوئی نہیں، اور کمال ہے نماز کا کہ ابتدا ہے تکبیر تحریمہ سے، اللہ اکبر، یہ عبادت شروع ہوتی ہے اللہ کی بڑائی سے، اللہ کی کبریائی سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اصل نمازی ہے ہی وہ جو اللہ کو بڑا مانے اور مخلوق کی سلامتی چاہے۔ کس کی؟ جو میری دائیں طرف ہے ان کی بھی سلامتی، جو بائیں طرف ہے ان کی بھی سلامتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بڑی کوشش کیا کرتے تھے کہ آج ہم نے حضور کو پہلے سلام کہنا، بڑی کوشش کرتے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کہا۔ حضور ہی پہلے سلام کہتے تھے، آقا ہی پہلے سلام کہتے تھے۔ اور سلامتی کی دعا، یہ بات میں نے اس لیے آپ سے عرض کی ہے کہ ہمارے حضرت صاحب قبلہ کا جو فیض، یہ نہیں ہے مریدوں تک، جو زندگی میں ایک دفعہ بھی ملا اس نے یہی کہا کہ سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے تھے۔ ہر شخص کا یہی دعویٰ ہے کہ میرے ساتھ ہی سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور یہ نشانی میرے پیغمبر نے بتائی ہے کہ یہ نشانی ایمان والوں کی ہوتی ہے، اور ایمان والے ہی جنت والے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے شیخ کی اس سنت پہ عمل کیا کریں، سب کی سلامتی چاہیں۔ ایک ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سکھائی ہے، وہ دعا سکھائی ہے کہ ہدایت کی دعا مانگو، سلامتی کی دعا مانگو، اگر پھر بھی کوئی تمہاری جان نہیں چھوڑتا، تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو پھر یہ دعا کیا کرو کہ مولا مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جانا، اللہ سے دعا کرنا کہ مولا مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما۔ اور اگر پھر بھی کوئی باز نہ آئے تو پھر کہنا کہ یا اللہ اس کا شر اس کی طرف لوٹا دے، تم نے کوئی بد دعا نہیں کرنی۔ یہ ایمان والوں کو بتایا گیا۔
پہلے ہدایت کی دعا مانگو، پھر بھی وہ ہدایت نہیں پکڑتا تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، مولا مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما، پھر بھی باز نہیں آتا تو مولا اس کا شر ہی اس کی طرف لوٹا دے، میں کچھ نہیں کہتا اس کے متعلق، یہ بھی اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ تو دنیا میں تو ظاہر ہے ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، بس جو وابستہ ہو گیا اس لا فانی سے، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اب یہ نہ پھر کہنا کہ فلاں کا نام زندہ کیوں ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی کس کس طاقت کا انکار کرو گے، کس کس قدرت کا انکار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔